أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث پہ مشتمل ہے جن احادیث میں احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، جنہیں فقہی احادیث کہا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے عمدۃ الاحکام سے حدیث نمبر 300۔ حدیث کی راویہ ہیں ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما، یعنی کہ یہ مشہور و معروف صحابی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور نبی علیہ السلام کی وائف ہیں، ہماری ماں ہیں۔ انہا قالت، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انکح اختی ابنت ابی سفیان، آپ میری بہن سے نکاح کر لیں جو ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اس بہن کا نام مسلم شریف میں آیا ہے عزہ۔ تو ام حبیبہ یہ بات کر رہی ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں۔ فقال وتحبین ذلک، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس امر کو پسند کرتی ہو؟ یعنی کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری بہن سے شادی کروں؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ لست لک بمخلیہ، میں آپ کی کوئی اکیلی بیگم نہیں ہوں، میں آپ کی کوئی تنہا بیگم نہیں ہوں، یعنی کہ میری اور بھی سوکھنے ہیں، تو جب اور ہیں تو میری بہن بھی ہو جائے۔ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، جو میرے ساتھ کسی خیر میں شریک ہوں ان میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگی میری بہن۔ آپ کی بیوی بننا خیر ہے، ایک اعزاز ہے، ایک سعادت ہے، اور اس اعزاز میں میرے ساتھ اور بھی کئی شریک ہیں، تو اگر خیر کے اس کام میں میری بہن شریک ہو جائے تو یہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، ان ذلک لا یحل لی، بے شک یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، میرے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دو بہنیں ایک مرد کے گھر میں جمع ہوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ قالت، تو وہ کہنے لگی، کون؟ ام حبیبہ، فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَن تَنكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی، ان کا نام تھا درہ۔ یہ نام درہ ہے جیسا کہ دوسری بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے۔ تو ابو سلمہ کی بیٹی یعنی کہ ام سلمہ کی بیٹی، اور ام سلمہ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں، تو گویا کہ ام حبیبہ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ ام سلمہ کے ساتھ ساتھ ام سلمہ کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے اپنے گھر میں لڑکی اور لڑکی کی ماں کو اکٹھا کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں، تو اس لیے انہوں نے پیشکش کر دی کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں۔ تو کہا آپ علیہ السلام نے، بنت ام سلمہ، ابو سلمہ کی بیٹی یعنی کہ ام سلمہ کی بیٹی، یعنی کہ اس سے میں نکاح کروں گا۔ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں، یعنی کہ ہم نے ایسے ہی سنا ہے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا،
انہا لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلت لی، کہ بے شک بات یہ ہے کہ اگر وہ میری بیگم کی بیٹی نہ ہوتی، میری گود میں نہ ہوتی، میری پرورش میں نہ ہوتی، تب بھی میرے لیے حلال نہیں تھی. یعنی کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میری بیگم کی بیٹی ہے. تو وائف کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز، یعنی کہ وائف کی وہ بیٹی جو کسی اور خامن سے ہے، پہلے خامن سے ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میری بیگم کی بیٹی نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں تھی. تب کیوں حلال نہیں تھی وہ آگے آپ بتانے لگے ہیں. انہا، بے شک یہ، یعنی کہ ام سلمہ کی بیٹی درہ، انہا لبنۃ اخی من الرضاعہ، یہ دودھ کے اعتبار سے، رضاعت کے اعتبار سے میری بھتیجی لگتی ہے. ارضعتنی وابا سلمۃ ثویبۃ، مجھے اور ابو سلمہ دونوں کو ثویبہ نے دودھ پلایا ہے. ثویبہ وہی جن کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صوبیہ. ہم نے اپنی آسانی کے لیے ان کا نام تبدیل کر دیا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرا نام میرے مرنے کے عرصے کے بعد تبدیل کر دیا گیا ہے. فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، میرے سامنے اپنی بیٹیوں کو پیش نہ کیا کرو اور نہ ہی اپنی بہنوں کو پیش کیا کرو. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. نمبر ہے صحیح بخاری میں اس کا 5106، 5106، اور وہاں پہ امام بخاری نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب قولہ تعالی وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جنہیں تم نے پالا ہے، جن کی تم نے پرورش کی ہے، جو تمہاری گود میں ہیں، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تم پہ حرام ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لڑکیاں تمہاری کسی ایسی بیگم کی بیٹیاں ہوں جس کے ساتھ تم نے نکاح کے ساتھ ساتھ باقاعدہ شادی بھی کر لی ہے، تعلق بھی قائم کر لیا ہے. اس سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے 23. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی لڑکی سے آپ نے کیا نکاح اور بعد میں کسی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی، تعلق قائم نہیں ہو سکا آپس میں، پھر اس لڑکی کی پہلے سے کوئی بیٹی ہے یا آپ کے بعد اس نے کہیں شادی کی تو وہاں سے بیٹی پیدا ہوئی، تو اب وہ لڑکی آپ کے لیے حلال ہے. مرد کے لیے اپنی بیگم کی وہ بیٹی، مرد کے لیے بیگم کی بیٹی تب حلال نہیں ہے جب بیگم سے صرف نکاح نہ ہوا ہو بلکہ نکاح کے بعد تعلق بھی قائم ہوا ہو، میاں بیوی والا، شادی ہوئی ہو باقاعدہ. تو امام بخاری نے اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور نمبر ہے 5107، 5107، اور اس بار باب قائم کیا امام بخاری نے، باب وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تمہارے اوپر یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر لو. دوسری بار امام بخاری نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے. پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے اور حدیث نمبر ہے 5123، 5123، اور اس بار امام بخاری نے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ باب عرض الانسان ابنتہ او اختہ علی اہل الخیر، کہ انسان اپنی بیٹی اور اپنی بہن سے شادی کی پیشکش اہل خیر کو خود کر سکتا ہے. اس میں کوئی شرم و حیا والی بات نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر وہ آدمی جس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کی بات کرنے لگے ہیں، بہن کی شادی کی بات کرنے لگے، اہل خیر میں سے ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اہل علم میں سے ہے، تو آپ اس سے خود بھی بات کر سکتے ہیں. ان کی ضروری نہیں کہ آپ انتظار کریں کہ کون مجھ سے میری بیٹی کا نکاح مانگے، کون مجھ سے میری بہن کا نکاح مانگے. آپ خود بھی کسی سے بات کر سکتے ہیں
اگر وہ اہل خیر میں سے ہے، جیسا کہ ام حبیبہ نے آپ علیہ السلام سے بات کی اپنی بہن کے بارے میں، اور جیسا کہ عمر فاروق نے بات کی تھی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق سے اپنی بیٹی کے بارے میں، اور جناب عثمان سے بات کی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں۔ امام بخاری اس حدیث کو ایک بار اور لے کر آئے، اور نمبر ہے 5101 5101، اور باب ہے باب وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ تمہارے اوپر تمہاری اس ماں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جو ماں اس لیے بنی ہے کہ اس نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ تو جو رضائی ماں سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے بھی امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور نمبر ہے 5372 5372۔ باب کیا ہے؟ باب المراضع من الموالیات وغیرہن۔ امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلوا سکتے ہیں اس لڑکی سے بھی، اس عورت سے بھی جو لونڈی ہے، آزاد نہیں ہے، یا پہلے لونڈی تھی اب آزاد ہو چکی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلوائیں اس عورت سے جو آزاد ہے، بلکہ کسی لونڈی سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے اپنے بچے کو۔ اچھا، یہ امام بخاری 5 بار گویا کہ اس حدیث کو لے کر آئے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اتنی تفصیلات میں کیوں چلا جاتا ہوں کہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، پھر اس نمبر پہ لے کر آئے، پھر اس نمبر پہ لے کر آئے، اتنی گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا موضوع یہی ہے، عمدۃ الاحکام ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم وہ احادیث پڑھ رہے ہیں جن احادیث میں احکام و مسائل آئے ہیں، تو ہم پڑھ ہی اسی لیے رہے ہیں ان احادیث کو تاکہ ان سے فقہی مسائل اخذ کر سکیں۔ اور امام بخاری نے یہی کام کیا، یہی تو خوبی ہے امام بخاری کی۔ اس خوبی میں امام مسلم امام بخاری کے مقابلے میں ہی نہیں ہے۔ امام مسلم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو امام بخاری نے احادیث سے باقاعدہ مسائل اخذ کیے ہیں، یہ امام بخاری کی فقاہت ہے۔ تو ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اس لیے بہت مناسب ہے عمدۃ الاحکام پڑھتے پڑھاتے ہوئے تذکرہ کرنا اس بات کا کہ امام بخاری اس حدیث کو کہاں کہاں لے کر آئے اور کیا کیا باب قائم کیا، کیا کیا مسئلہ اخذ کیا۔ اب دیکھیں نا، ہم نے یہ مسئلہ اخذ کر لیا کہ انسان خود ہی کسی سے بات کر سکتا ہے اپنی بیٹی کے نکاح کے معاملے میں، اپنی بہن کے نکاح کے معاملے میں، جبکہ وہ اہل خیر میں سے ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ ہم نے یہ مسئلہ بھی اخذ کر لیا اس حدیث سے کہ انسان اپنے بچے کو دودھ پلوا سکتا ہے اس لڑکی سے بھی جو لونڈی ہے، آزاد نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، نمبر ہے 1449 1449۔ لیکن مسلم شریف کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نمبر ذکر کرتا ہوں، باب ذکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ امام مسلم نے بذات خود ان احادیث پہ ابواب قائم نہیں کیے، عنوان قائم نہیں کیے۔ یہ کام بعد میں امام نووی رحمہ اللہ نے کیا ہے، دیگر ائمہ نے کیا ہے، امام مسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کے بعد قال عروہ کہتے ہیں، حدیث کے بعد تبصرہ آیا ہے کس کا؟ عروہ بن زبیر کا۔ یہ صحابی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تابعی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا لگتے ہیں؟ نواسے۔ اور یہ عبداللہ بن زبیر کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی۔ زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ان کے کیا لگتے ہیں؟ بیٹے۔ اسماء بنت ابی بکر کے بھی کیا لگتے ہیں؟ بیٹے۔ سیدہ عائشہ کے بھانجے۔ اور ان کو فقہائے سبع میں شمار کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جو 7 بڑے علماء فقہاء تھے تابعین میں سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ۔ چونکہ حدیث میں جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں تذکرہ آیا تھا کس کا؟ صہیبہ کا، ایسا ہی ہے۔ تو صہیبہ کے بارے میں عروہ نے کچھ گفتگو کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے،
اور اس گفتگو کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، امام مسلم لے کر نہیں آئے۔ عروہ کی گفتگو کون لے کر آئے ہیں؟ امام بخاری۔ اور آپ نے یہ گفتگو دھیان سے سننی ہے، کیونکہ اس گفتگو کا تعلق عید میلاد النبی سے بھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ عید میلاد النبی منانے والے اس گفتگو کو بنیاد بناتے ہیں عید میلاد النبی کے جائز ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے۔ تو عروہ کہتے ہیں وَسُوَیبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَہَبٍ، یہ سویبہ کون ہے؟ یہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی کا نام ہے۔ کان ابو لہب آتقہا، اس کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا۔ فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا تھا۔ فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب فوت ہو گیا، رآہ بعض اہلہ بشر حیبۃ، تو ابو لہب کو دیکھا اس کے لواحقین میں سے کسی ایک نے، اس کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک نے اس کو دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ خواب میں۔ بشر حیبۃ، بدترین حالت میں، شر بری، حیبہ حالت۔ فقال لہ، تو اس نے اس سے کہا، کس نے کس سے کہا؟ خواب دیکھنے والے نے خواب میں ہی ابو لہب سے کہا ماذا لقیتا، تو نے کس چیز کا سامنا کیا، یعنی کہ مرنے کے بعد تجھے کیا ملا، تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا، تو نے کیا پایا؟ قال ابو لہب، تو ابو لہب نے کہا لم الق بعدکم خیرا، تمہارے بعد میں نے کوئی خیر نہیں پائی، تمہارے بعد یعنی کہ تم سے جدا ہونے کے بعد، مرنے کے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی، کوئی راحت نہیں ملی، کوئی سکون نہیں ملا، کوئی خوشی نہیں ملی۔ غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبہ، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے یہاں سے، اشارہ کیا آپ نے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کے بیچ جگہ کی طرف، مجھے یہاں سے پلایا جاتا ہے کچھ نہ کچھ، اس وجہ سے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ الفاظ آپ کو بخاری شریف میں مل جائیں گے، عروہ کے الفاظ، حدیث نمبر 5101 کے آخر میں 5101۔ اچھا، باقی مسائل کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے، پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں کہ کیا عروہ کے یہ الفاظ دلیل بنتے ہیں عید میلاد النبی علیہ السلام منانے کے لیے؟ عید میلاد النبی منانے والے احباب چونکہ ان کو کوئی دلیل ملتی نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو پھر بیچارے اس قسم کی باتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک غلطی وہ کر رہے ہیں، ایک بدعت کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں، اس کو جائز قرار دینے کے لیے دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو ان کو یہ تنکا ملا ہے۔ تنکا کیا ملا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو جی، ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا، تو ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ ابو لہب بدترین کافر تھا، آپ کا دشمن تھا، لیکن چونکہ اس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ہم آپ کی ولادت کی خوشی منائیں، عید میلاد النبی منائیں، تو ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دلیل سمجھیں آپ لوگ؟ تو اب آپ کے پاس اس دلیل کا کیا جواب ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والے ہیں، پہلے نمبر پہ یہ روایت مرسل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بات اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے، یہ بات کسی صحابی نے بھی نہیں کی، یہ بات کس نے کی ہے؟ تابعی نے کی ہے، اور تابعی کی بیان کردہ بات دین نہیں ہو سکتی، بلکہ تابعی کی بیان کردہ حدیث ہو تو وہ کیا قرار پاتی ہے؟ ضعیف۔ وہ کیا قرار پاتی ہے؟ ضعیف۔ تو پہلا اس میں مسئلہ یہ ہے، پہلی گڑبڑ اس روایت میں یہ ہے کہ یہ مرسل ہے، ضعیف ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔
دوسرے نمبر پہ عروہ نے جو بیان کیا، عروہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، عروہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، عروہ نے خواب بیان کیا ہے، اور خواب دین نہیں ہوا کرتے، شریعت نہیں ہوا کرتے، حجت نہیں ہوا کرتے، اتھارٹی نہیں ہوا کرتے۔ خوابوں کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ امام نووی کہتے ہیں، قاضی ایاز کہتے ہیں کہ علماء کرام کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پہ کہ اگر شعبان کی 30 تاریخ کو، شعبان کی 29 یعنی کہ دن پورے ہو گئے، اور 29 دن پورے ہونے کے بعد آگے 30ویں رات شروع ہو رہی ہے نا، تو چاند دیکھا گیا لیکن چاند کسی کو نظر نہیں آیا، اعلان ہو گیا جی چاند نظر نہیں آیا۔ پھر ایک مسلمان سو گیا، نیند میں اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر بتایا کہ صبح رمضان ہے، صبح کیا ہے؟ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، صبح رمضان ہے۔ تو امام نبوی کہتے ہیں، قاضی ایاز کہتے ہیں، علماء کرام کا اجماع ہے، اتفاق اس بات پہ کہ اس خواب کی بنیاد پہ صبح اٹھ کے روزہ رکھنا نہ اس آدمی کے لیے جائز ہوگا، نہ اس کے خواب کی وجہ سے کسی اور کے لیے جائز ہوگا کہ روزہ رکھے۔ حالانکہ خواب میں کون آئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں۔ کیوں بھائی اتنی سختی کیوں اس مسئلے میں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دین دے کر گئے ہیں، اس دین میں آپ نے اصول بتایا ہے کہ 29 دن مکمل ہو جائیں، آپ لوگ چاند دیکھیں، چاند نظر نہ آئے تو مہینے کو 30 سمجھیں اور 30 دن پورے کریں۔ تو ایک طرف آپ کی حدیث ہے جو آپ زندگی میں دے کر گئے، اصول ہے ہمارا، آپ ہی نے دیا ہے، اور ایک طرف یہ خواب ہے۔ تو حجت اور دلیل کیا چیز ہوگی؟ آپ کی حدیث، نہ کہ یہ بیان کردہ خواب۔ یہ خواب ہو سکتا ہے بیان کرنے والا آدمی جھوٹا ہو، چاہے قسمیں دے رہا ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہو سکتا ہے اس کے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے شیطان آیا ہو، دھوکہ دیا ہو آ کر۔ آپ کہیں گے کہ شیطان تو نبی علیہ السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا، یہ بات صحیح ہے، آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن کسی اور شکل میں آ کر جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ آپ کی شکل میں آ کے جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ کی جو حقیقی شکل ہے اس میں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ تو خوابوں کی وجہ سے، خوابوں سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ خواب آیا کس کو ہے؟ ان کے کسی رشتہ دار کو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کو، یہ نہیں کہا گیا کسی صحابی کو، کسی رشتہ دار کو۔ اور کہا جاتا ہے کہ رشتہ دار کون ہے؟ عباس، آپ کے چچا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن جب خواب آیا تھا وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو کافر آدمی کے خواب کو اہمیت کیوں دی جائے؟ اس کے اوپر اعتماد کیوں کیا جائے؟ اس کے اوپر یقین کیوں کیا جائے؟ چوتھے نمبر پہ یہ خواب جو ہے، جو بیان کیا گیا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے واضح طور پہ یہ خلاف ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 36، سورہ فاطر آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم، کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، وہ چاہیں گے کہ ان کو موت دے دی جائے لیکن موت نہیں دی جائے گی، وہ چاہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اور یہ خواب کیا کہہ رہا ہے؟ تخفیف کی جاتی ہے۔ تو یہ خواب قرآن کے خلاف ہے، اس وجہ سے بھی اس کے اوپر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پہ
چلیں جی، ثابت ہو گیا کہ خواب درست ہے، خواب پہ اعتماد کر لیں، یقین کر لیں، فرض کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ خواب میں کہاں پہ آیا ہے کہ ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کیا تھا آپ کی ولادت کی خوشی میں؟ تاریخی روایات میں تو یہ آتا ہے کہ آزاد کیا تھا۔ کیوں آزاد کیا تھا یہ نہیں بتایا گیا ولادت کی وجہ سے، بلکہ تاریخی روایات میں یہ آتا ہے کہ ابو لہب نے بہت بعد میں جا کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، آپ کی ولادت کے موقع پہ آزاد نہیں کیا، بہت بعد میں جا کے آزاد کیا ہے۔ اس لیے اس سویبہ کو آزاد کرنے کا تعلق آپ کی ولادت سے نہ ہوا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، فرض کر لیں کہ خواب ٹھیک ہے، تو ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے اس نیکی کا کہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، نہ کہ یہ کہ لونڈی کو اللہ کے نبی کی وجہ سے آزاد کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ نیکی کہیں پہ نہیں آئی، اس روایت میں بھی نہیں آئی۔ جو بخاری کی روایت ہے اس میں یہ تذکرہ اس بات کا نہیں ہے کہ سویبہ کو آزاد کیا تھا آپ کی ولادت کی خوشی میں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں وہاں پہ۔ واضح علماء کرام مان لیتے ہیں جی، آخری بات مان لیتے ہیں، یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے آزاد کیا تھا آپ کی ولادت کی خوشی میں، تو ولادت کی خوشی ابو لہب نے منائی اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا اس لیے کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے؟ بھتیجا، تو بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی، اس وجہ سے اجر و ثواب نہیں ملے گا نا۔ اجر و ثواب تب ملے جب اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے آپ اللہ کے رسول کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کا دفاع کریں، تو سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن کافر آپ کا دفاع کرے وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ تو اگر اس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا ہے تو یہ کوئی دینی محبت نہیں ہے، یہ کوئی شرعی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی وجہ سے محبت نہیں ہے، یہ ایسی محبت ہے جو ہر انسان کو اپنے بھتیجے یا بھانجے سے ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے اتنا بڑا اعزاز نہیں ملے گا کہ اس کو انگوٹھی اور انگلی کے بیچ میں سے پلایا جاتا ہو سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے۔ یہ روایت، یہ خواب ایک اور لحاظ سے بھی قرآن کے خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کے کام نہ آیا اس کا مال، وما کسب، اور جو کچھ بھی اس نے کمایا دنیا میں کچھ اس کے کام نہیں آیا۔ تو لونڈی جو ہے یہ اس کا مال بھی ہے اور اس کا ما کسب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب کے کوئی بھی چیز کام نہیں آئی، تباہ و برباد ہو گیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے اپنے اس مال کا؟ اللہ نے تو کہہ دیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس روایت کو، اس خواب کو دلیل بنانا عید میلاد النبی علیہ السلام کے معاملے میں یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کو دلیل بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بھائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ اس روایت کو دلیل بنانا عید میلاد النبی کے لیے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تنکے کا سہارا لیا انہوں نے۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث سے اخذ ہونے والے احکام و مسائل کی طرف۔ پہلے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک آپ کی بیوی زندہ ہے اور آپ کے نکاح میں ہے، تب تک آپ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا نکاح کیا جائے گا تو غلط ہوگا۔ ایسا نکاح کر لیا جائے تو کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ کس کا نکاح غلط ہوگا؟ پہلی بہن کا کہ دوسری کا؟ دوسری کا۔ اور اگر کوئی دونوں بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرے پھر دونوں نکاح غلط ہو جائیں گے۔ جب ایک ساتھ کر رہے ہیں نا، اگر ایک نکاح پہلے ہو دوسرا بعد میں ہو، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا غلط ہے،
جب دونوں ایک ساتھ ہو گئے، بالکل ایک ساتھ، ایجاب و قبول بھی ایک ساتھ ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ کہنے والے نے کہا ہے کیا آپ اس بہن اور اس بہن کو بطور بیوی قبول کرتے ہیں، ہم آپ کا نکاح کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی کیا، نکاح تو ایک وقت میں ہوا بالکل، تو یہاں پہ دونوں کا نکاح کیا ہوگا؟ غلط ہوگا، باطل ہوگا۔ نمبر 2 جو مسئلہ معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے وہ یہی کہ بیگم کی اس بیٹی سے جو کسی اور شوہر سے ہے اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بیگم سے مراد وہ بیگم ہے جس کے ساتھ نکاح کے ساتھ ساتھ شادی ہو چکی ہو، تعلق قائم ہو چکا ہو۔ پھر وضاحت کر دوں کہ اگر ایک انسان ایک عورت سے نکاح کرتا ہے، شادی نہیں کی، اور شادی کرنے سے پہلے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کو دے دیتا ہے طلاق، اور پھر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ تمہاری بیگم کی وہ بیٹی جو تمہاری گود میں ہے، تمہاری پرورش میں ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیگم کی وہ بیٹی جو آپ کی پرورش میں نہ ہو بلکہ کوئی اور اس کو پال رہا ہو، مثال کے طور پہ بچی کا نانا اس کو پال رہا ہو، بچی کی نانی اس کو پال رہی ہو، تو اس سے نکاح کرنا کیا ہوگا؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے۔ بیگم کی بیٹی اس سے نکاح جائز نہیں ہے، چاہے آپ اس کی پرورش کر رہے ہوں یا کوئی اور کر رہا ہو۔ آپ کہیں گے پھر قرآن میں کیوں آیا ہے کہ فی حجورکم، قرآن میں کیوں آیا ہے کہ فی حجورکم؟ تو اس کی وضاحت علماء کرام نے یوں دی ہے کہ چونکہ عام طور پہ یہی ہوتا تھا کہ بیگم کی بیٹی بھی والدہ کے ساتھ اس گھر میں پہنچ جاتی تھی جہاں دوسری شادی کے طور پہ ماں نے زندگی گزارنی ہوتی تھی، تو پرورش ادھر ہی پاتی تھی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کتنے عیب کی بات ہے کہ آپ اس بچی سے شادی کریں جس نے بطور بیٹی آپ کی گود میں پرورش پائی ہے، جو بیٹیوں کی طرح آپ کے گھر میں رہی ہے، اب آپ اس کو بیوی بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے، ورنہ بیگم کی اس بیٹی سے بھی نکاح ناجائز ہے، حرام ہے، جس نے پرورش آپ کے گھر کی بجائے کسی اور گھر میں پائی ہے۔ البتہ داؤد ظہری کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی بیگم کی وہ بیٹی جس نے آپ کے گھر میں پرورش نہیں پائی، کسی اور گھر میں پرورش پائی ہے، داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ اس سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن باقی علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہونے والا چوتھا مسئلہ کہ جو لڑکی رضاعت کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہے، دودھ کے لحاظ سے آپ کی کیا لگتی ہے؟ بھتیجی، اس سے بھی نکاح حرام ہے، کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے اس حدیث میں کہ ام سلمہ کی بیٹی درہ میرے لیے نمبر 1 اس لیے حلال نہیں ہے کہ میری بیگم کی بیٹی ہے، نمبر 2 اس لیے حلال نہیں ہے کہ دودھ کے لحاظ سے میری بھتیجی لگتی ہے۔ مجھے اور اس کے والد ابو سلمہ کو ایک ہی عورت نے، صہیبہ نے، دودھ پلایا تھا۔ پانچویں نمبر پہ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جس بچے نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے اور 5 بار پیا ہے اور 2 سال سے کم عمری میں پیا ہے، بڑے ہو کر اس کو چاہیے کہ معلومات لے کہ رضاعت کے لحاظ سے، دودھ کے لحاظ سے کون کون میرے بہن بھائی ہیں، تاکہ کہیں آگے چل کر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے معلومات لے رکھی تھی۔ آپ نے یہاں پہ جواب کیا دیا کہ ابو سلمہ کی بیٹی سے میرا نکاح جائز نہیں کیونکہ میری کیا لگتی ہے؟ دودھ کے لحاظ سے بھتیجی۔ اور یہی کچھ آپ نے کہا تھا جب آپ سے کہا گیا تھا کہ حمزہ کی بیٹی سے آپ شادی کر لیں۔
رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کہا تھا حمزہ کی بیٹی سے میرے لیے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ دودھ کے لحاظ سے میری بھتیجی لگتی ہے. مجھے اور حمزہ کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے. جس کا مطلب ہے آپ کو پتا تھا کہ سویبہ نے کس کس کو دودھ پلایا, اپنی معلومات لے رکھی تھی. یہ معلومات ہونی چاہیے اور یہ معلومات اپنے بچوں کو بھی دے کر جائیں تاکہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو. آخر میں یہ سوال کہ ام حبیبہ نے آپ علیہ السلام کو یہ پیشکش آخر کیوں کی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھیں کہ ایک مرد ایک وقت میں دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یا تو وہ سمجھتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو استثناء حاصل ہے, جیسے آپ کو 4 سے زائد عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے, ایسے ہی آپ کو اس بات کی بھی اجازت ہوگی کہ 2 بہنوں کو جمع کر لیں. انہوں نے یہ سمجھا ہوگا, یا پھر ان کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کوئی مرد ایک وقت میں 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا, شاید ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 301 کی طرف, 301. اب جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. قال, وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها, لا یجمع نہیں جمع کیا جائے گا عورت اور اس کی پھوپھو کو. کیا مطلب؟ ایک گھر میں ایک نکاح میں, یعنی کہ کوئی کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیگم کی پھپھو سے شادی کرے. کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیگم کی بھتیجی سے شادی کرے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ولا بین المرأة وخالتها, اور جمع نہیں کیا جائے گا عورت کو اور اس کی خالہ کو. یعنی کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیگم کی خالہ سے شادی کرے, کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیگم کی بھانجی سے شادی کرے. ہاں اگر اس کی بیگم فوت ہو جاتی ہے تو اپنی بیگم کی پھپھو سے شادی کر سکتا ہے, اپنی بیگم کی بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے. اگر بیگم فوت ہو جاتی تو بیگم کی خالہ سے شادی کر سکتا ہے. بیگم فوت ہو جاتی ہے تو اپنی بیگم کی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ نکاح میں لڑکی کو اور اس کی پھپھو کو, لڑکی کو اس کی خالہ کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. یاد رہے, نہ یہ اجازت ہے نکاح میں اور نہ یہ اجازت ہے لونڈیوں میں. ایک آدمی, اس کی ایک لونڈی ہے اور اس سے اس کا تعلق بھی قائم ہے. اب اس نے اس کی پھپھو کو بھی خرید لیا, وہ بھی لونڈی ہے, یا اس کی خالہ کو خرید لیا, وہ بھی لونڈی ہے, تو دونوں سے تعلق قائم کرے, یہ جائز نہیں ہوگا. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا, نمبر ہے 5109 5109, اور پھر روایت کیا 5110, یعنی کہ 5110 اور 5109. باب کیا ہے؟ باب لا تنکح المرأة علی عمتها, آپ مرد کو اپنی بیگم کی پھپھو سے, مرد کو اپنی بیگم کی بھتیجی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یاد رہے کہ اگر دونوں سے ایک ساتھ نکاح کرے گا تو نکاح دونوں کا کیا ہو جائے گا؟ باطل. اور اگر ایک سے پہلے کرتا ہے دوسری سے بعد میں, تو دوسری کا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یہاں پہ ایک اہم بات ذہن میں رکھنے والی ہے, وہ یہ کہ یہ مسئلہ کہاں پہ آیا ہے کہ آپ اپنی بیگم کی پھپھو سے شادی نہیں کر سکتے, اپنی بیگم کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے. حدیث میں آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ بولیے کہاں ہے؟ حدیث میں. جبکہ قرآن نے یہ کہا ہے, سورہ نساء آیت نمبر 24 24, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم,
کہ جو عورتیں حرام تھیں وہ تمہیں بتا دی گئی ہیں، ان کے علاوہ دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وحل لکم ما عموم کے لیے ہے کہ ان عورتوں کے علاوہ جو ذکر کر دی گئی ہیں باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، حدیث آئی ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ نہیں، بیگم کی پھپھو سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، بیگم کی خالہ سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ قرآن نے کہا تھا کہ جو عورتیں بیان کر دی گئی ہیں صرف وہ حرام ہیں، ان کے علاوہ حرام نہیں ہے، حلال ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت وحل لکم ما وراء ذالکم، ما کی تخصیص کر دی ہے کس نے؟ حدیث نے۔ پتہ چلا کہ قرآن و حدیث کا درجہ ایک جیسا ہے، دونوں پہ عمل کرنے کے لحاظ سے، دونوں سے مسائل اخذ کرنے کے لحاظ سے، دونوں سے عقیدہ لینے کے لحاظ سے۔ تو حدیث قرآن کی تخصیص کر سکتی ہے، قرآن نے ایک چیز کو عام طور پہ بیان کیا، حدیث آ کر بتا سکتی ہے کہ یہ مسئلہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا تھا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ جو عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ بتا دی گئیں، باقی سب حلال ہیں تمہارے لیے۔ حدیث آئی، حدیث نے کہا ایک اور عورت بھی حرام ہے، اور وہ کیا؟ آپ کی بیگم کی پھپھو، آپ کی بیگم کی خالہ۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ قرآن کی تخصیص کرنا حدیث کے ذریعے جائز ہے، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ قرآن و حدیث ایک دوسرے کی مثل ہیں، ایک جیسے ہیں، دونوں کا مقام و مرتبہ ایک جیسا ہے۔ تلاوت کے اعتبار سے قرآن آگے ہے، نماز میں پڑھنے کے لحاظ سے قرآن آگے ہے، شریعت لینے کے لحاظ سے، احکام و مسائل کے لحاظ سے، عقیدہ لینے کے لحاظ سے قرآن و حدیث دونوں کا درجہ ایک جیسا ہے۔ اس حدیث میں جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے کہ آپ اپنی بیگم کی پھپھو سے شادی نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیگم کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے، اور پہلے ہم نے پڑھا دو بہنوں کو آپ ایک وقت میں نہیں رکھ سکتے، تو امام ابن المنذر کہتے ہیں لست اعلم فی ذلک خلافا اليوم، آج اس مسئلے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ مسئلہ واقعی ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں واتفق اہل العلم علی القول بہ، اہل علم کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ آپ دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، کوئی مرد ایک وقت میں اپنی بیگم اور اس کی پھپھو کو، اپنی بیگم اور اس کی خالہ کو جمع نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بیان کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ نصرانی یا یہودی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں آیا ہے، اور یہ مذہب ہے، موقف ہے جمہور علماء کرام کا، بلکہ جماہیر کا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آج کے اہل کتاب تو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بلکہ یہ کہے کہ مشرک نصرانی شرک کرتے ہیں، اس کی دلیل تو قرآن سے ملتی ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، خود اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ کیا بنا لیا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ مشرک ہوئے، تو پھر یہودی لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ ہوا کیونکہ مشرک سے تو جائز نہیں ہے، عیسائی لڑکے سے شادی کرنا جائز نہ ہوا کیونکہ مشرک سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کا جو اصل دین ہے اس میں شرک موجود نہیں ہے، جو نازل ہوا تھا دین اس میں شرک موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اصل دین کی وجہ سے ان سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، تو یہ اجازت قائم و دائم رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ آج کے عیسائیوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نصرانیوں سے، یہودی لڑکیوں سے مسلمان مرد کا نکاح کرنا، شادی کرنا جائز ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔